ماں باپ کے 3 اعمال ایسے جو اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسا بھی کوئی میرا اعمال ہو سکتا ہے جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں موجود تھے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، دونوں ہی نافرمان ہیں، وہ دونوں اکثر بیمار رہتی ہیں، میری بیٹی کا رشتہ کوئی لینا نہیں چاہتا اور میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینا نہیں چاہتا، ایسا میں کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت اور خوشیاں آ جائیں، وہ عمل مجھے بھی نفع دے اور میری اولاد کو بھی، اور وہ میری نافرمانی نہ کریں اور صحت یاب بھی ہو جائیں، میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ دونوں فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی، ان کی اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کرتے ہوں، تو ایسے والدین تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسی اولاد والدین کی نافرما بردار بن جاتی ہے، بے حیا بن جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے، قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ عربی پر نازل ہوئی، جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف اس کو رمضان میں پڑھتے ہیں یا پھر کوئی مر جائے تو تب پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید جو کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم اس کو کھول کر نہیں دیکھتے، اس کے غلاف پر دھول جم چکی ہوتی ہے، مگر ہم اس کو کھول کر دیکھ کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے اس مقدس کتاب کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود پڑھتے نہیں، ان کی اولاد بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جاتی، شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے، فرشتے پھر نہیں آتے، شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں کیسے آئیں؟ تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکین کے گھر نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا، اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری زندگی اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے دیکھا، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے بھی انسان کیا توقع کر سکتا ہے کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت صحیح درست طریقے سے ہو سکے۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمانیوں اور بے حیائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات بتائیں
اٹھائیں اور ان کے طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہو۔ نمبر 3، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پردہ دار عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردہ عورتیں رہتی ہوں تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں میں بسیرا ڈال لیتا ہے جہاں بے پردگی عام ہوگی۔ اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی ہمیشہ نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا ایک خاص اہتمام کرے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے ان کی باتیں ہر کوئی کرتا ہے۔ اکثر عورتیں یہ بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کے دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے دل سے زیادہ پاک ہیں؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات بتایا کریں اور انہیں بتایا کریں کہ ان کی رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے چہرے کو پردے سے ڈھانپ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ یہ نابینا صحابی ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میں تو نابینا نہیں نا، لیکن میں تو ان کو دیکھ سکتی ہوں اس لیے میں نے پردہ کیا۔ ناظرین، یہودی کی یہ چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے مطابق بسر کریں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے تو دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا کیوں سوچتے ہیں؟ اگر وہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو ان کی اپنی اولاد کے ساتھ برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی پریشانی تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسے تم کسی کے بیٹی کے بارے میں چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا جاؤ ان صحابی کو بلا کر لاؤ جو چھپ چھپ کر عورتوں کو دیکھتی ہیں۔ جب وہ صحابی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کیا تم نے اپنے گھر کی حفاظت کرنا چھوڑ دی ہے؟ صحابی نے جواب دیا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر کی ذمہ داری اور حفاظت نہ کر سکوں، میں آپ کے فرمان کے مطابق اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو اپنے گھر کی حالت محفوظ ہے یا نہیں تمہارا گھر۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5ویں نمبر پر یہ بات فرمائی، جو ماں باپ اپنے گھروں میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے، یہ صرف حرام نہیں ہے، حرام کے دائرے میں جیسے حرام چیز کو حلال سمجھ کر کھا لیا جائے، کسی سے فراڈ یا دھوکہ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے، یہ بھی حرام ہے، کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے، اگر حرام مال بچوں کو ہلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔